السلام علیکم ناظرین، حکومت اور عدلیہ کے درمیان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے کے اوپر ابھی بھی جو حالات ہیں وہ زیادہ کوئی سازگار دکھائی نہیں دے رہے، اور حکومت پاکستان مسلسل عدالت عظمیٰ کے اندر کیوریٹو ریویو پٹیشنز اور ابھی جو ہے کہ ان چیمبر پٹیشن دائر کر دی گئی ہے قاضی فائز عیسیٰ کیس کے حوالے سے، اور اس میں حکومت نے موقف یہ اختیار کیا ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے جو اعتراضات لگائے ہیں وہ مناسب نہیں ہے، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا اپریل کا فیصلہ ہے جو رواں سال اپریل کے اندر 26 اپریل کو دیا گیا، اور جس میں 19 جون 2020 کے فیصلے کے برعکس جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظر ثانی کی جو اپیلیں تھیں ان کو منظور کیا گیا، اور جو FBI کی تحقیقات تھی یا ان کی تحقیقاتی رپورٹ تھی اس کو جو ہے کہ کنسیڈر نہیں کیا گیا، اور کہا گیا کہ اس کو نہ کنسیڈر کیا جائے نہ ہی اس کو تصور کیا جائے کہ کوئی ایسی انکوائری رپورٹ ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے حکومت پاکستان نے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور اس سلسلے میں پہلے ایک کیوریٹو پٹیشن فائل کی گئی تھی، اس کے اوپر رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراضات لگائے، پھر وہ دوبارہ فائل کی گئی، اس کے اوپر دوبارہ اعتراضات لگائے گئے، اور اب رجسٹرار سپریم کورٹ کے اعتراضات کے خلاف جو ہے کہ وفاقی حکومت نے ایک پٹیشن جو ہے وہ فائل کی ہے، اور درخواست کی گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے کہ اس کو ان چیمبر سماعت کیا جائے، اور پھر اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے کہ اس کے اوپر باقاعدہ سماعت کی جائے۔ اور اس پہ جو 2-3 بڑے اعتراضات لگائے گئے تھے رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے، اس میں ایک اعتراض یہ تھا کہ جب کوئی ریویو پٹیشن جو ہے اس کے اوپر فیصلہ کر دیا جائے تو پھر دوسری بار اسی کیس کے اندر ریویو پٹیشن نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک پرنسپل ہے جو سپریم کورٹ نے طے کیا تھا، تو اس لیے اس کی دوبارہ نظر ثانی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا تھا کہ چونکہ اس کے اندر پٹیشنر جو ہیں جو وہ کافی زیادہ ہیں، اور اس کے اندر پریئرز جو ہیں وہ بھی ایک سے زیادہ ہیں، تو اس لیے اس کی سماعت نہیں کی جا سکتی۔ تو اس حوالے سے وفاقی حکومت نے جو جواب داخل کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب ریویو پٹیشنز فائل کی تھی تو اس کے اندر پٹیشنرز بھی جو ہے ایک سے زیادہ تھے، اور اس کے اندر بھی 9 جو ہے وہ پریئرز کی گئی تھیں۔ تو اگر ایک عدالت کے جج کی ایک درخواست کو یا اس کی 9 اپیلوں یا اس کی 9 پریئرز کو قابل سماعت قرار دیا جا سکتا ہے، تو پھر وفاقی حکومت کی مختلف پریئرز اگر کی جا رہی ہوں تو ان کو کیوں نہیں قابل سماعت قرار دیا جا سکتا۔ یہ آئین کے آرٹیکل 25 کے منافی ہے کہ عدلیہ کے ججوں کے بارے میں کچھ اور معیار مقرر کیا جا رہا ہے، اور حکومت پاکستان یا فیڈریشن کے بارے میں سپریم کورٹ کے رجسٹرار یا سپریم کورٹ جو ہے کوئی دوسرا معیار مقرر نہیں کر سکتی۔ تمام عوام کو، تمام لوگوں کو، تمام اداروں کو یکساں جو ہے قانون کی نظر میں مواقع، حقوق اور ضمانتیں جو ہیں فراہم کی جاتی ہیں، کانسٹیٹیوشنل ضمانتیں۔ تو اس طرح سے یہ آئین کے خلاف اور قانون کے منافی رجسٹرار سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اگرچہ اس اصول کے تحت کہ ایک کیس کے اندر 2 بار ریویو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو آئین کے آرٹیکل 184(3) ہے، 188 ہے یا 187 ہے، اس کے تحت جو ہے کہ کوئی بھی عدالت جو ہے کسی بھی معاملے کو ری اوپن کر سکتی ہے، ری وزٹ کر سکتی ہے، ریوائز کر سکتی ہے، ریویو کر سکتی ہے۔ تو ان آرٹیکلز کے تحت عدالت جو ہے اپنا دائرہ اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے 184(3), 187 اور 188 کانسٹیٹیوشنل جو آرٹیکلز ہیں ان کے تحت جو ہے عدالت اس کو قابل سماعت قرار دے۔ ان جو حکومت کا موقف یا اپیل ہے اس کے بارے میں بعض وکلاء کے ایکسپرٹس کے تحفظات بھی ہیں کہ ان کے اندر جن ججوں نے فیصلہ دیا اور فیصلہ یا واپس لیا 26 اپریل کو کچھ فیصلہ اور تھا، پھر 19 جون کو جو فیصلہ دیا گیا وہ اس کے برعکس تھا، تو اس حوالے سے جو زبان و بیان استعمال کیا گیا اپیل کے اندر اس کو بھی بعض لوگ جو ہے وہ بائسڈ یا تعصب پر مبنی قرار دے رہے ہیں، جبکہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ ان ججوں نے تعصب کا مظاہرہ کیا اور ججز جو ہیں وہ بائسڈ ہیں۔ اس سلسلے میں ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل آف پاکستان انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط بھی لکھا ہے، اور بعض ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ جب یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اپیل دائر ہوئی نظر ثانی کی تو اس میں سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو باقاعدہ تحریری طور پہ درخواست کی کہ ان کو اس ریویو پٹیشن کی جو سماعت ہو اس بینچ کا حصہ بنایا جائے، لارجر بینچ کا۔ تو اس سلسلے میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل آف پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک مراسلہ لکھا ہے، اور اس بارے میں استفسار کیا گیا ہے کہ کیا
ایسی اطلاعات جو ہیں یہ درست ہیں؟ اگر درست ہیں تو کیا اس خط کی کاپی فراہم کی جا سکتی ہے؟ تو ابھی تک رجسٹرار آفس کی جانب سے یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے آفس کی طرف سے نہ تو ان الزامات کی نہ ان جو اطلاعات ہیں اس کی تردید کی گئی ہے، نہ ہی کوئی کاپی یا جواب جو ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل پاکستان کو فراہم کیا گیا ہے۔ تو اس کے تناظر میں وفاقی حکومت جو ہے کہ وہ کافی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ اگر جج صاحبان نے خود درخواست دے کے اس بینچ میں حصہ بننے کی درخواست کی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اس کے اندر کچھ مفادات وابستہ ہو سکتے ہیں، اور یہ جو ہے کہ سپریم کورٹ کے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے بھی منافی ہے۔ اس کے علاوہ جو وفاقی حکومت کا موقف ہے اس سارے کیس کے حوالے سے، اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ جو 26 اپریل کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور جو اسلامی جو اصول قانون ہے اس کے بھی منافی ہے، اور کیونکہ اسلام کے اندر اور پاکستان کے آئین کے اندر بھی یہ درج ہے کہ کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا، کسی کے ساتھ جو فیور قانون میں وہ نہیں دی جائے گی۔ لیکن اس کیس کے اندر ایک طرف جو ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کا کانسٹیٹیوشنل رول ہے اس کو مفلوج کیا گیا، دوسری طرف جو اصول قانون ہے آرٹیکل 25 کے تحت کہ تمام افراد جو ہے وہ قانون کی نظر میں برابر ہوں گے، لیکن اس فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے ساتھ امتیازی سلوک اور امتیازی فیور برتا گیا، اور ان کے بارے میں جتنی بھی FBI کی تحقیقاتی رپورٹس تھیں ان کو بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا اور کنسیڈر کیے بغیر فیصلہ دیا گیا۔ یہ بھی آئین پاکستان کے منافی ہے اور قانون پاکستان جو ہے اس کے منافی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس لیے اس کی جو نظر ثانی ہے، جو اس کے اوپر سو موٹو لیا جائے، از خود نوٹس لیا جائے، جو آرٹیکل میں نے تذکرہ کیا کہ 184(3), 187 اور 188 کا حوالہ دیا کہ ان کے تحت جو اس کے ساتھ نظر ثانی کی جا سکتی ہے اور اس فیصلے کو وہ واپس کیا جائے، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو قانون کے اندر اور آئین کے اندر بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ فراہم کیا گیا اور آئین پاکستان جو ضمانت دیتا ہے ان بنیادی حقوق انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو جو ہے وہ خصوصی استثناء اور دیا گیا، اور یہ اس فیصلے کو وفاقی حکومت نے اپنی پٹیشن کے اندر یہ بھی قرار دیا ہے کہ یہ فیصلہ جو عدالتی احتساب کا جو نظام ہے اس کو بھی جو ہے مفلوج کر رہا ہے، اور اس فیصلے کے ذریعے سے عدلیہ کے ججوں کو اور ان کے اہل خانہ کو جو ہے وہ ایک تحفظ یا شیلڈ فراہم کر دی گئی ہے کہ اب وہ ان کی جو پراپرٹیز ہیں اندرون ملک یا بیرون ملک کس طرح سے کمائی گئی ہیں یہ نہیں پوچھا جا سکتا۔ یہ بھی بنیادی انسانی حقوق اور انسان جو بنیادی اصول ہیں قوانین کے اور آئین پاکستان کے جو بنیادی اس کا کنسپٹ ہے اور اسلامی تصور ہے جو انصاف کا اس کے منافی ہے، اور عدلیہ کے جو احتساب کا کنسپٹ ہے یہ اس کے بھی منافی ہے، یہ اس میں کہا گیا۔ اور اس میں ابھی یہ ریویو کیا کہ جو درخواست کی گئی ہے وہ یہی کہا گیا ہے کہ اس کو سماعت کے لیے جو ہے کہ وہ قابل سماعت قرار دیا جائے، اور اس کے اوپر جو ہے کہ چاہے تو فل بینچ بٹھا لیا جائے، تمام جج صاحبان بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں، چاہے جو ہے کہ چیف جسٹس کی اپنی صوابدیدہ، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے فیصلے کے اوپر ریویو کیا جاتا ہے تو پہلے جتنے جج صاحبان نے اگر سنگل بینچ ہے تو اس کے اوپر ڈبل بینچ یا فل بینچ بنایا جاتا ہے، اگر فل بینچ ہے تو پھر لارجر بینچ بنایا جاتا ہے، اور اگر لارجر بینچ کا فیصلہ ہے تو پھر فل کورٹ بیٹھ سکتی ہے۔ تو یہ کیونکہ لارجر بینچ کا فیصلہ تھا، 10 جج صاحبان اس کی ہیئرنگ کر رہے تھے، 6-4 سے اس کا فیصلہ دیا گیا، تو اس کا اگر ریویو ہوتا ہے یا ریوائز ہوتا ہے تو پھر اس میں فل کورٹ جو ہے وہ یقیناً انوالو ہوگی اور اس کو بیٹھنا پڑے گا۔ لیکن اگر اس حوالے سے یہ دیکھا جائے تو یہ معاملہ جو ہے کہ اس وقت تک میرا خیال ہے کہ یہ اسی طرح سے لٹکا رہے گا، اسی طرح سے اسکینڈلائز ہوتا رہے گا۔ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں بولنے والے ہیں، دلائل دینے والے ہیں، وہ بے شمار دلائل دیں گے، جو ان کے خلاف بولنے والے ہیں وہ ان کے خلاف بے شمار نکات اور دلائل لے کر جو ہے کہ پروپیگنڈا کرتے رہیں گے، اور شاید ان کی ذات اور ان کی اہلیہ کی ذات کے حوالے سے بھی بہت سے سوالات اٹھائیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس کے اوپر عدلیہ کو ایک فیصلہ کرنا چاہیے، فل کورٹ بیٹھنی چاہیے اس کے اوپر، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے کہ یہ آئین پاکستان کی بعض بڑی اہم شقیں ہیں جن کے اوپر براہ راست اس کی زیادتی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جہاں تک سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان ہے اس میں آئین پاکستان کے اندر بڑا واضح طور کے اوپر درج ہے کہ اس کی سماعت کو، اس کی کارروائی کو، اس کی تجاویز کو، اس کی سفارش کو اور اس کی سفارش کے نتیجے میں کیے گئے فیصلوں کو کسی بھی فورم کے اوپر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ بدقسمتی سے جب چیف جسٹس افتخار چودھری کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس خلیل الرحمان رمدے کی سربراہی میں جو ہے کہ فل بینچ نے ہیئرنگ کی اور اس ریفرنس کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اسی تناظر میں اس کو مثال بناتے ہوئے ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے
کے خلاف جو ریفرنس فائل ہوا تو اس پہ بھی یہ بینچ جو ہے یہ بیٹھا گیا. پہلے اس بینچ نے ایک فیصلہ دیا کہ FBR اس کی سپریم جوڈیشل کونسل کو کارروائی سے روکا کیونکہ اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے موقف اختیار کیا تھا. تو یہ معاملات جو ہیں کہ ان کی بیوی کے ہیں, بیوی انڈیپینڈنٹ ہے, بچے انڈیپینڈنٹ ہے, اس سے ان کا لینا دینا نہیں ہے, تو اس لیے سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان اس کی ہیئرنگ نہیں کر سکتی. یہ جج کا نہیں بلکہ یہ ایک آزاد اور خود مختار جو ہے خاتون اور اس کے بچوں کا معاملہ ہے. اس کے تناظر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس بینچ نے جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان کو کارروائی سے روکا تھا. تاہم FBR کو تحقیقات کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ ان تمام پراپرٹی سے متعلق تحقیقات کی جائیں اور رپورٹ جو ہے کہ وہ 60 دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سیکرٹری اور رجسٹرار سپریم کورٹ کو فراہم کی جائے. اور پھر اس رپورٹ کی روشنی میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ معاملہ صرف بچوں بیوی کا ہے یا اس میں جج صاحب کا معاملہ بھی ہے. اور اگر یہ سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان فیصلہ کرے گی اگر جج صاحب ہیں تو پھر کیا کارروائی کرنی ہے, اور اگر جج صاحب نہیں ہے تو پھر ان کے فیملی کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے, یہ فیصلہ پھر بعد میں کیا جائے گا. لیکن جب وہ FBR کی رپورٹ بن کر آئی تو پھر بعض جج صاحبان کو جب سوالات اٹھائے جا رہے تھے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آج میری بیوی کی باری ہے, یہاں پہ کھڑی ہے, کل آپ کے بیوی بچے جو ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے جواب دے رہے ہوں گے, تو خدا را کوئی ایسا فیصلہ مت کیجیے گا کل آپ کے بیوی بچے جو ہے کٹہرے میں کھڑے ہوں. تو پھر بعض جج صاحبان جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بیوی بچوں کی بھی پراپرٹیز بیرون ملک ہیں اور ان کے اوپر بھی بہت سے سوالیہ نشان ہیں کہ انہوں نے پیسہ کہاں سے کمایا, یا ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے جو ہے کہ کچھ لوگوں کو فیور کی فیصلوں کے اندر یا وہاں سے پیسہ کمایا, لیکن جس انداز میں ہیئرنگ کی گئی, جس انداز میں قاضی فائز عیسیٰ خود وکیل بن کر اپنی بیوی کے عدالت کے اندر کھڑے ہو گئے. ججز تو اگر ان کا کوئی مفاد ہو تو وہ اس بینچ سے الگ ہو جاتے ہیں, لیکن چیف جسٹس لیکن سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کے ہونے کے ناطے سے کہ وہ خود فریق بن کے آ کر, تو یہ تمام کے تمام جو عدالتی ضابطہ اخلاق ہے اس کے منافی بھی تھا, قانون پاکستان کے منافی بھی تھا, آئین پاکستان کی ان شقوں کے حوالے سے بھی جو سپریم جوڈیشل آف پاکستان سے متعلق ہیں, بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہیں. تو بہت ساری چیزیں ان سے کٹمٹ کر گئیں اور ان کے منافی تھیں. تو وہ پھر عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ جس FBR کی رپورٹ کو کنسیڈر ہی نہ کیا جائے, یہ سمجھا جائے کہ یہ رپورٹ ہے ہی نہیں ہے. تو یہ جو بنیادی کویسچن تھا وہ ابھی تک وہیں کھڑا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی اور ان کے بچوں کی جو پراپرٹیز خریدی گئیں وہ پیسہ کہاں سے آیا, منتقل کیسے ہوا, اس کا جو ذرائع آمدن ہے وہ نہیں بتائے جا رہے. تو یہ سوال ابھی وہیں کا وہیں کھڑا ہے. تو اس لیے وفاق حکومت جو ہے یہ سپریم کورٹ سے بار بار جو ہے یہ درخواست کر رہی ہے کہ اس کو ایک ایسی ایگزامپل مت بنائی جائے کہ مستقبل میں جو ہے کہ پھر کل کوئی اور جج صاحبان اگر ہوں گے وہ کسی اور کے مفاد کی خاطر کسی اور کے لیے کام کر رہے ہوں گے تو پھر قوم کو دوبارہ جو ہے رونا پیٹنا پڑے گا. تو ایسی مثالیں مت قائم کی جائیں جو کل کسی اور کے لیے یا کسی اور کے لیے مسائل اور ملک اور قوم کے لیے مسائل پیدا کر سکیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس اسکینڈلائزیشن کو, اس پروپیگنڈا کو ختم کرنے کے لیے کہ اس کے اوپر فل کورٹ بیٹھنی چاہیے اور FBR کی رپورٹ کا بھی جائزہ لیا جائے. اور اگر یہ معاملہ واقعی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نہیں ہے, وہ اس سے بالکل مبرہ ہے, تو ایک واضح طور کے اوپر ڈسیزن آنا چاہیے اور ان کو کلین چٹ ملنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد اگر قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو بے شک اس کے اوپر توہین عدالت یا جو ملکی قوانین ہے اس کے تحت کارروائی کی جائے. اور اگر FBR کی رپورٹ کے اندر ایسی چیزیں ہیں جن سے یہ شواہد ملتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کی بیوی یا ان کے بچوں کے جوائنٹ اکاؤنٹس تھے اور یہ پیسہ جو ہے کہ مشکوک ٹرانزیکشن تھی, تو پھر ایسا شخص جس کی مالی پوزیشنز کے اوپر سوالات ہوں, جس کے جو کردار ہے یا عدالتی فیصلے اور اس کا جو کردار اور اس کے جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کے اندر اگر مشکوک چیزیں موجود ہوں, تو پھر ایسے شخص کو کیا جج ہونا چاہیے یا پاکستان کا چیف جسٹس ہونا چاہیے, یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. تو ان تمام سوالات, ان تمام شکوک و شبہات کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ لارجر بینچ کے اس فیصلے کو جو ہے کہ اس کے اوپر ریویو کرنے کے لیے فل کورٹ بیٹھی جائے. تمام سپریم کورٹ کے جج صاحبان اس کے اوپر بیٹھیں, اس تمام FBR کی رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد پھر یہ فیصلہ کریں کہ کون کسی کا دامن صاف ہے تو اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھنی چاہیے, اس کے اوپر الزام نہیں لگنا چاہیے, اور اگر کسی کا دامن صاف نہیں تو پھر اس کو اتنے بڑے اہم منصب پر نہیں ہونا چاہیے. قانون, انصاف اور آئین جو ہے وہ اسی بات کا تقاضا کرتا ہے, اور اگر قانون, انصاف اور آئین کی بالادستی جو بھی شخص, جو بھی طبقہ, جو بھی فریق پاکستان میں چاہتا ہے تو اس کو اس کی حمایت کرنی چاہیے کہ اس کو بڑے واضح طور کے اوپر چیزوں کو کلیئر ہونا چاہیے. لیکن جو شخصی ذات کی
تعریف کرنا چاہتے ہیں یا شخصیات کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے وہ فیصلہ بہت بہتر ہے جو 26 اپریل 2021 کو جاری کیا گیا تھا. اگر قانون اور آئین کی بالادستی کا مطالبہ کرنے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ آئین پاکستان کی تمام شقوں کا جائزہ لیں, تمام شقوں کو ذہن میں رکھیں, اور پھر فل کورٹ اگر بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پھر اس کے بعد تمام فریقین کو حکومت سمیت کوئی بھی فیصلہ ہو, چاہے قاضی صاحب کے حق میں ہو یا ان کے خلاف ہو, پھر ان سب کو اس کے بعد جو ہے کہ اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. اس کے بعد کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ادھورے فیصلے اور مشکوک فیصلے اور مشکوک ٹرانزیکشن کے بعد جو ہے کہ یہ اگر سلسلے کو کہیں منطقی انجام تک نہ پہنچایا گیا تو اس قسم کے بحث و مباحثے, الزامات تراشیاں اور پروپیگنڈے ہوتے رہیں گے جو یقیناً نظام عدل کے لیے, عدلیہ کے لیے اور ملک و قوم کے لیے جو ہے وہ کسی طرح بھی سازگار اور مفید نہیں ہوں گے. ایسے مباحث اور ایسے پروپیگنڈز کے ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آئین اور قانون کی روشنی میں تمام چیزوں کا جائزہ لیا جائے اور پھر ایک حتمی فیصلہ جاری کیا جائے.